بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك والحمد لله رب العالمين. گزشتہ جمعے اس بات میں وضاحت کی تھی کہ رب العالمین رحمان ہے اور بذات خود بھی اللہ جل شانہ نے اپنی مخلوق کے سامنے اپنی پہچان کروانے ارشاد فرمایا کہ کاتب علی نفسہ الرحمہ، کہ میرے بندو جہاں تک ممکن ہے یہ میں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ میں اپنی مخلوق پہ رحمت کروں گا. اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ما سوا اس ذات کبریائی دے فیضان کرم اور دی رحمت کے علاوہ انسان اگر کسی بات پہ فخر کرنا چاہے تو اسی طرح جس طرح کہ ایک پیاسا چمک ہے شراب یا ٹبے نو پانی تصور کرے تو پانی نہیں ہو سکتا، اسی طرح انسان اگر اپنے اعمال پہ انحصار کرنا چاہے تو معاملہ ذرا ٹیڑھا ہے. امام دارمی اور ابن حبان وغیرہ نے تذکرہ کیتا ہے کہ ایک مرتبہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سکتے تو آپ نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ایک بات کا اظہار فرمایا سی. وہ کی آپ فرمان لگے کہ میرے ساتھیوں
لَن يَنْجُوَ أَحَدُكُمْ بِعَمَلِهِ کہ اگر تم میں سے کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے اعمال کی بنیاد پر نجات پا جاؤں گا تو یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ عربی زبان دے قاعدہ قانون دے مطابق ویسے یہ جملہ تاکیدیہ ہے، یہ اندر یہ عام انداز کی گفتگو نہیں بلکہ جہدے اندر زوردار انداز پایا جاتا ہے وہ طریقہ ہے۔ لَن يَنْجُوَ أَحَدُكُمْ بِعَمَلِهِ تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر نجات نہیں حاصل کر سکے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا انت، اگر آپ اپنی ذات کے بارے میں غور کریں تو کیا آپ کے دامن میں بھی اتنے اعمال نہیں کہ آپ اپنے اعمال کی بنیاد پر نجات پا جائیں؟ آپ فرمان لگے کہ ولا انا، میں بھی قیامت کے دن اپنے اعمال کی بنیاد پر نجات نہیں پاؤں گا الا ان یتغمدنی اللہ بفضل منہ ورحمہ۔ ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ اپنے فضل اور اپنی رحمت کے دامن میں مجھے اور تمہیں پناہ عطا کر دے تو یہ راہ نجات ممکن ہے، اعمال کی بنیاد پر نجات ممکن نہیں۔ غور فرماؤ، بذات خود امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مجسم خیر نے اور ایک ایسی شخصیت نے جنہوں نے بارے میں خود اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ، کہ لوگوں میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود میری کائنات میں وہ مجسم رحمت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ عظیم المرتبت پیغمبر، ایک عالمگیر رسول، اور بڑے بڑے عظیم المرتبت پیروکار، مثال کے طور پہ خلفائے راشدین وچوں پہلے دو خلیفے، اور تو بالخصوص آپس وچ رقابت رکھتے سن، بڑی رقیبانہ نگاہ کی ایک دوسرے کے بارے میں۔ ساری بھی رقابت ہیں لیکن صحابہ مصطفیٰ دی رقابت کا سبب اور بنیاد ہو سی، ساری رقابتوں کے اسباب ہو۔ ساری رقابت صرف ایک خاص زاویے کے اندر اپنے محور سے گردش کرتی، مالی رقابت، مفادات کی رقابت، عزت اور اپنی خود نمائی کی رقابت، ایک دنیا کے اندر اسی جب کبھی بھی کسی آدمی کے نال رقیبانہ نگاہ رکھنے ہاں تو ظاہر بات ہے کہ سانو اپنے طور پہ ایویں دکھ لگا رہتا ہے کہ فلاں آدمی جڑا عزت پا گیا میں کیوں نہ عزت پا، فلاں آدمی نے مال و دولت جمع کیتا ہے میں کیوں نہ کرا۔ تو خیر دونوں ہی باتاں انسان کی ذلت اور رسوائی کا سبب نے، خصوصاً جب خدا اور رسول کے راستے کے اندر یہ دو کیفیات کسی آدمی پیدا ہو جائے، ایک مستی شخص جب یہ دو باتوں کا شکار ہو جائے تو پھر وہ دنیا کے اندر ایک تباہ کن بھیڑ جائے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ساتھیوں، ما سے بانے جائے آنے اور سیلا فی خانہ میں قوم،
اگر دو تم بھوکے بھیڑیے لے لو اور کسی کے مال میں کسی کی بکریوں میں ان کو تم چھوڑ دو تو یہ اس قدر تباہی برپا نہیں کرتے جتنا کہ یہ شخص تباہی برپا کرتا ہے۔ وہ کیڑا؟ فرمایا من حرص المرء علی المال والشرف، جب کوئی آدمی مال اور عزت کا حریص ہو جائے تو یہ شخص دین الہی کے لیے اس قدر تباہ کن ہوتا ہے کہ دو بھیڑیے بھی اتنی تباہی برپا نہیں کرتے۔ مقصد عرض کرنا ہے کہ ساڈے اندر بھی رکاوٹ ہے، اصحاب مصطفیٰ کے اندر بھی رکاوٹ سی۔ ہما وقت ایک دوسرے نو پچھاڑن دے ترپائے رہندے سن کہ دوسرا میرے تو شکست کھا جائے۔ بالخصوص ایسی شخصیات کے جڑیاں امام الانبیاء کے بعد دنیا جہان دے اندر قابل رشک شخصیتاں نے، مثلا شیخین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ہر ایک دے ذہن کے اندر رکاوٹ ہے۔ اگر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی رکاوٹ رکھتے ہیں تو حضرت عمر فاروق تو اپنی رکاوت غرق ہے۔ ہر ویلے اس سے بات پہ نگاہ، ہر ویلے کہ کوئی ممکن صورت کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو شکست دے سکاں، کسی میدان میں اپنے تو پیچھا تک سکا۔ تو میرے عزیزو بات اگر انہاں دی ذات پہ پاس ہوئے تو خاصی وسعت اختیار کر جائے گی، حتیٰ کہ اس حد تک معاملہ پہنچا کہ ایک دن پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ اے امیر المومنین، اگر میرے نال تسی سودا کر لو میری تمام زندگی دے اعمال لے کے، تو صرف او وقت جڑا قارئ سور کے اندر تساں امام الانبیاء نال گزاریا سی، کدی وہ فقط دے دیو تو یہ سودا بھی میں کر کے تو اپنی قسمت سے ناز کرا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بڑے بڑے جلیل القدر، بڑے بڑے عظیم المرتبت شخص اس مجلس کے اندر موجود ہون اور بذات خود نبی آخر الزمان بھی موجود ہون، اور آپ فرمان کہ لن ینجو احدکم بعملہ، تم میں کوئی شخص ایسا نہیں جو اپنے اعمال کی بنیاد پر نجات پا جائے۔ نجات کا راستہ فقط یہ ہے جو میرے لیے اور تمہارے لیے، وہ یہی ہے کہ یتغمدنی اللہ بفضل منہ ورحمہ، کہ پروردگار عالم مجھے اور تمہیں اپنے فضل اور اپنی رحمت میں ٹھکانہ عطا کرتے، یہی راہ نجات ہو۔ تو میرے عزیزو ان الفاظ کی روشنی تسی غور فرماؤ کہ اگر چند عبادات اور چند دن دے روزے جڑے ساڈی نگاہ چ روزے نے، لیکن روزہ بھی دو طرح دے تقاضے کرتا، صرف کھانا پینا ترک کرنا نہیں، بلکہ بےہودہ کوئی بھی نہیں، ایسی گفتگو کہ جیڑی بلا مقصد مومن مسلمان کی زبان پر وہ گفتگو بھی روزے دے منافی ہے، وہ بھی روزے دے تقدس نو مجروح کرتی ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ فقط خاموشی ہی نو روزہ شمار کیتا ہے۔ یہ میں پہلے دلیل عرض کرتا ہوں، اس کے بعد پھر اگاں ٹریں گے۔ مسئلہ بڑا معروف مشہور واقعہ تساں سنیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام
جب اللہ جل شانہ نے حضرت بدریہ جبریل پیغام دیتا کہ اے مریم تجھے خدا ایک بیٹے سے نوازے گا، تو حضرت مریم علیہ السلام دے احساسات اور انہوں دے جذبات پھر کی سن؟ جب کیا گیا کہ مریم تجھے خدا ایک بیٹا عطا کرے گا، تو دے بعد پھر انہوں دی فکر ہموں وقت جو سوچ سی جدے اندر وہ گرفتار ہوئی کی سی، خدا بندے عالم فرمانے ہیں کہ میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پاک دامن عورت کی فکر ایک پہلو تے ہی متکے سی ہوئے کہ یا لیتنی مت قبل ھذا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، یا لیتنی، افسوس مریم بڑا دکھ ہے کہ مت قبل ھذا، آج سے پہلے تیری موت واقع کیوں نہیں ہو گئی؟ ایک دن ویکھن نالوں بہتر تھی کہ تو مر جا۔ بڑا سیدھا گیا پنجابی کا ترجمہ ہے، فرمان لگیا کہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، یا لیتنی، مجھے اپنی حالت پہ افسوس آتا ہے کہ مت قبل ھذا، آج سے پہلے مریم مر چکی ہوتی، میں مر گئی ہوں۔ کسی دے ذہن کے اندر بھی یہ بات باقی نہ رہی کہ مریم نام دی عورت بھی کوئی دنیا چ سی، میں بھول بھلا گئی ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جتھے بیٹے دی خوشی نہیں بلکہ اس واقعے دا دکھ سی حضرت مریم دے دل میں۔ آن والے وقت کے اندر جو داغ حضرت مریم دے پاکیزہ دامن تے لگن والا سی، او دا بڑی اچھی طرح احساس حضرت مریم نو دے دل وچ موجود سی۔ اس واسطے آخیا کہ مریم اج تو پہلا تیری موت آ گئی ہوتی، دنیا نہ جانتی ہوتی کہ مریم نہ دی بھی کوئی عورت دنیا چ سی، یہ برا دن مینوں ویکھنا نہ پتا۔ ہوں حضرت مریم اگر اپنی صفائی آپ دین تے کیا کوئی منتا؟ سوال اس بات کا سی کہ حضرت مریم دی صفائی لوگوں کی نگاہ کے اندر مریم کا جو مقام ہے یہ حفاظت کون کرے گا؟ یہ تحفظ جڑا ہے وہ کس طرح ممکن ہے؟ تو اللہ جل شانہ فرمانے نے میں وحی کی تھی، میں کیا کہ مریم فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، یہ سوچیں کہ غلط سن تو اللہ فرمانے نے کہ اساں فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي، فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، مریم جہاں بیٹھی تھی اس بلندی کے نیچے سے ہم نے مریم کو آواز دے کر کے کہا، ذرا اونچے تھان سے سنا تھا، نیویں تھان کو آواز دیتی کہ اللہ تحزنی، اے مریم اللہ تحزنی، جس بات پہ تو غم زدہ ہے، تو دل گریتا ہے، تو غم نہ کرنا۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي، ہم وادی سے آواز دے کر کے کہا کہ مریم غم مت کرنا، فکر نہ کر،
غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، رہ گیا مسئلہ قد جال ربو کے تحتا کے سریا ویک تھلے وادی تیرے رب تیرا انتظام کر دیتا ہے، چشمہ آسان جاری کر دیتا ہے، جی تیروں ترے لگے گی یہ تو پانی پی لے۔ ایک ٹنڈ منڈ جہا تنا کھلوتا ہے، جی بھوک لگے تین کری ہاتھ پا کے ذرا چونا دے دی، پنجابی چونا دینا پہ آپ کیا مریم جب تو ہاتھ پا کے حرکت دیں گی تو ساتھ اس علیہ کے روتا بن جانی جا اس بار اس درخت سے جو تمہیں کھجوریں ملے گی وہ تازہ بتازہ ملے گی۔ ہم بولی بشربی بکری ہے نا، خدا کا عطا کرتا یہ رزق کھانا، اس چشمے سے پانی پینا اور اپنے بیٹے سے دل بہلانا۔ اگر کوئی اس دوران کوئی لنگا گیا تینوں دیکھ کے پوچھ بڑے کہ مریم ایک ہی کہ انہوں صرف یہ نہیں گل آخی، بد نہیں گل آخنی کہ فقولی انی نذرت للرحمن صوما فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما۔ کہ مریم اگر کسی سے آمنا سامنا ہو تو یہ کہنا کہ میں نے اپنے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ میں روزے چاہے اس واسطے میں گل نہیں کرنی تے روزہ کاڑا سی بھائی گل نہ کرن دا، فرمایا میں گل نہ کرن دی نظر منی ہے، میں روزہ رکھا ہے۔ وہ بعد پھر ساڈا کام ہے بچہ تیرے دامن دی عظمت کا تحفظ ہے، ساڈا کام ہے تیرا کام۔ تو خیر بھائی میں جو اپنا مقصد سی وہ تک پہنچ گیا، ہوں میں امام الانبیاء کا بھی فرمان سنا دیں۔ آپ فرماندے نے کہ من صام ولم یدع قول الزور، من صام ولم یدع قول الزور فلیس للہ حاجہ۔ وہ لوگوں جو تم میں سے روزہ رکھے لیکن لم یدع قول الزور، وہ جھوٹ سے اپنی زبان کو محفوظ نہیں رکھتا۔ من صام ولم یدع قول الزور، اور لوگوں جو کوئی بھی تم میں سے روزہ رکھتا ہے لیکن وہ اپنی زبان کو جھوٹ سے محفوظ نہیں کرتا تو فلیس للہ حاجہ، لوگوں تمہارے اللہ کو پھر ضرورت نہیں۔ فلیس للہ حاجہ، لوگوں تمہارے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ شادی بھائی فرمایا فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، لوگوں کہ تمہارا اللہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم اپنا کھانا پینا ترک کر دو۔ اگر تم اپنی زبان کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تو پھر تمہیں خدا بھوکا اور پیاسا بھی نہیں رکھنا چاہتا۔ کیوں میں یہ خیال ہے صرف انسان دے کھان پین کا روزہ نہیں بلکہ انسان دے احساسات جذبات اور زبان پر نکلنے والے الفاظ سے بھی کچھ بے پیرا لگ جاتا ہے، تھوڑی جی اتنے بھی چھاننی آ جاتی ہے، پھر ایڈا بے لگام نہیں بندہ ہو سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اج ساڈے نصیب جل گئے ہیں، اسی اتنے آ گئے اور جانگڑی نے قرآن چکنا گا، کسی نے آخیا جانگڑی نو قرآن چک، اس آخیا پہلے ڈر گیا سن کے، پھر اس آخیا بخا تے دیو، دیکھنے کے بعد اس آخیا سی وہ پاویں پنڈ بن کے میرے سر تے رکھ دیو، یہ کہڑی گل۔ اگر
جی اج ساڈا حال ہے کہ اسی ایک قرآن نہیں 1000 مرتبہ بھی قرآن چک جائیے، یہ سارے اندر اینی بھی جسارت ہے۔ پر یاد رکھو جھوٹ چگلی کسی دی عیب کیوں ہی کرتے کہ تاری بد زبانی بھی تے روزے نو تباہ کرتی۔ تو میرے عزیزو میں عرض کر رہا تھا کہ چند عبادات جہاں اسی سمجھنے ہیں کہ اصا بڑا مار کا مارے نہ معلوم خدا کی بارگاہ جو ہیں یا کہ نہیں۔ اصل تو سمجھ لیا کہ 5 گانا نماز پڑھ لی، روزے رکھ لے، حج کر لیا، زکات دے لی، لیکن خدا کی بارگاہ کے اندر کیا ساری عبادات بے شرط قبولیت بھی حاصل کرتی ہیں یا کہ نہیں؟ ہے تو اللہ کا یہ تو صرف خدا بندے عالم کی ذات جانتی ہے، اس واسطے کہ کئی بے نصیب دنیا کے اندر ایسے ہوں گے جڑے عمل کرنے کے باوجود پھر بھی صحیح دامن بالکل خالی ہاتھ ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر صرف اور صرف رستہ خدا دیا، بس وہی مرضی ہے، اپنی موت پیدا کبھی ویلا آ جائے بندیا جو کچھ صحیح لے کے میرے در پہ آ جا، ہوں میں اپنے رحمت کے دروازے وسیع کر دیتے ہیں، بندیا جو ہے ہی لے کے آ۔ جس طرح کے آسے ان دنوں کے اندر آفاق کے فرشتے بھی ہی جان انگیز کیفیت چاہتے ہیں، وہ بھی زمین پہ آن کے آوازیں دے ہوں۔ اور لوگوں خدا بندے عالم تمہیں جہنم مشکلات تو آزاد کرنا چاہتا ہے، اور جو تسی چاہو تاری من پسند زندگی نال تمہیں خدا ہمکنار کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہے بھائی جو تا دل 4 دن نہیں تھے، 4 دن نہیں تھے، صرف چند گلوں ملحوظ رکھو، پھر بندیا حکم تیرا اج حکم میرا، مینو پتا ہے تو کسی وقت باغی تے سرکش ہو جائے تو پرواہ نہیں کرتا۔ تو ہم ایک وقت آئے گا اگر تھوڑا جیسا وقت بندے گزارتے ہیں، تھوڑا جا وقت، پھر ایک وقت آئے گا کہ آباد تک پھر جو تو چاہے گا تیرا خدا کرے، جو تیرا تقاضا ہو۔ کیوں بھائی اس کائنات کے اندر جنہوں تسی جنت آتے ہو، میرے نزدیک کوئی جنت نہیں بلکہ یہ تو کچھ بھی نہیں، اس قدر وسیع ترین کائنات ہے کہ بقول امام المرسلین لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایک ایسی کائنات جو انسان نے جس کا نہ تو مشاہدہ کیا ہے، نہ کسی نے اس کی حقیقت کو سنا ہے، نہ کوئی تصور ہی اس کے بارے میں اپنے ذہن میں لا سکتا ہے۔ کئی وسیع ترین کائنات آخر بندہ تین چاہیے جی صرف اپنی من مانی کرنا چاہنا نا، کیوں بھائی یہ نہیں ہے نا بھائی جدھر میں منہ چکا مینو کوئی پوچھن سوان والا نہ ہو، یہ نہیں چاہتے۔ میرا بندہ جو دل چاہے کرے، جو چاہے سو ملے، جو چاہے سو ملے۔ جب بندے کا بھی تقاضا یہ ہو تو خدا کا بھی تقاضا یہ ہو تو پھر اختلاف کا بھی بے پھر جھگڑا کا بندہ بھی آتا ہے کہ میری دنیا کے اندر کوئی رکاوٹ نہ ہو جو میں چاہا، جو میری خاص کے دنیا کے علاوہ کچھ اور بھی ہے۔ اللہ بھی آتے ہیں میرے بندے میں سمجھنا، اور میری بھی خواہش ہے کہ میرا بندہ جو چاہے جو چاہے۔ کیا خدا بندے عالم کسی چیز کا محتاج ہے؟
بے اللہ کھان دا محتاج ہے، اللہ پہنن دا محتاج ہے، اللہ گھر و جواہرات کا محتاج ہے، کس بات کا خدا محتاج ہے؟ محتاج صرف حضرت انسان ہے، اور حضرت انسان کا ایک کوئی جذبہ ہے دن رات کے میں اسے پہنچ گا جتنے جو میں چاہوں. جو بھی بات صحیح ہے کہ غلط ہے. بڑے 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 سطح بیان کے بڑے بڑے عظیم انسان بھی آخر خدا کی بارگاہ سے لے کے گئے کہتے مولا 4 دن نہ تو مقام پہ دے کر کے جسے میری چاہت باقی دنیا کی چاہت بڑا فرق ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر باپ پیغمبر خود حکمران نے باپ بھی حکمران تھی. بادشاہ جڑا سچ بادشاہ ہے کیا وہ بھی محتاج ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ محتاجی کو خاص نہیں تھی. ایک دن ہمیں دل کے ریل آ گیا بار کا ہے خدا بندی التجا کی کیا کہ اللہ رب حبلی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی، رب اے میرے پالنے والے، رب اے کائنات کے پالنے والے، میرے تو اس دنیا میں پالنے والے مولا آجا بندے کی جانا آجا حبلی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی، میرے اللہ تو نے مجھے بادشاہی سے تو نوازا ہے لیکن لا ينبغي لأحد من بعدی. یہ جیسی بادشاہ تو نے اپنے بندے سلیمان کو عطا کی ہے ایسے تو دنیا میں بے شمار بادشاہ گزرے. میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایسی بادشاہ عطا کر جو میرے بعد کسی کے نصیب میں نہ ہو. تو میرے عزیزو بندہ میں کرنا چاہیے کہ پاک صاحب یہ آس ہے ایک آرزو ہے نا تو ظاہر بات عظیم انسان اگر اپنی خواہشات بارگاہ خدا بندی کے اندر لے جانے تو میں کسی تو انہوں نے ساتھ پا دی انہوں نے پیروں کی خاص دی ساری خواہشات تو پھر بے شمار ہے نا. تو میرے عزیزوں میں گزارش کی تھی کہ ساڈا بھی سب تو بڑا مسئلہ ہے تو جدھر منہ چکیے سانوں کو ڈکن تے روکن ٹوکن والا نہ ہو. خالق کی کائنات کا بھی سب تو بڑا جو اللہ چاہتے ہیں اپنے بندے واسطے وہ یہ ہے کہ میرا بندہ جو چاہے زبان سے حاضر نہ لیا یہ تخیلات کی دنیا جو خاصا ابھرے ہوئے سامنے. میں گزارش کرنے ہوں پھر اختلاف کا تھا ساری بھی منشا وہ ہوئی کہ سارے مولا کی منشا بھی وہ ہوئی. پھر اختلاف کا تھا اختلاف صرف صرف اتنا اختلاف ہے کہ اگر ایک تمام دنیا بھی انسان کو مل جائے تو کیا انسان وہ اتفاق کر جائے گا؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا ایک بندے کی خواہشات کو پورا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی کہ بے شمار مخلوق کی خواہشات کو پایا تکمیل تک اس دنیا کس طرح پہنچایا جا سکتا ہے. اللہ جل شاہ نے فرمایا میرے بندے چند دن تنگی کرسی نے کٹ پھر بالکم ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. او لوگو لکم فیہا ما تشتہی انفسکم جس کائنات میں تمہیں زندگی سے ہم کنار کرنے والا ہوں او لوگو جو تمہارے دل چاہیں گے
لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اس کائنات میں تمہیں وہ سبھی کچھ اللہ عطا کرے گا جو تمہارے دل چاہیں گے۔ وَلَکُمْ فِیہا مَا تَدَّعُونَ، وہ لوگوں جو تم اپنی زبان سے طلب کرو گے تمہارا اللہ وہ سبھی کچھ تمہیں عطا کر دے گا جو تم چاہو۔ اے دنیا ایک بندے کی خواہشات کی تکمیل واسطے دن نہیں، آٹھا بندے تھوڑے دن کٹ چند دن گزارنے کے بعد بندے مرضی تیری جو تو چاہے گا سو تیرا خدا تینوں عطا کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ چاہے گا، فرمان لگے ہاں میرے ساتھیوں جو بندہ چاہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی بندہ آتے کہ مولا میرا دل کرتا حلوان دے، میں کھیتی باڑی کرنا چاہنا خالق کائنات۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کہ اسے ضرورت نہیں پر بندے کی خاص کی تکمیل شدہ بندے عالم کریں، اس واسطے کہ انسان جو بھی کم کرتا ہے انہوں اپنے واسطے مشکلات کے دائرے سے لیا کے نہیں کرنا چاہتا، بلکہ چاہتا بھی ہے ہو جائے تو پھر یہ بھی چاہتا ہے مجھے کرنا بھی کچھ نہ پڑے، کیونکہ یہ تا فطری تقاضا ہے۔ اس واسطے آپ نے فرمایا اللہ آخے گا بندیا بہ جا، ویس زمیندارا ہوں ویس فصل ہوں، زمین بن جائے گی، ہر وگ جان کے بیج پہ جائے گا، فصل اگ پائے گی، وہ پھر پکے گی، پھر وہ سارے کچھ کٹھا ہو جائے گا۔ کٹھا ہونے کے بعد اللہ پوچھے گا میرے بندے دیکھ لے؟ ہاں مولا دیکھ لے۔ اللہ فرمانے کیونکہ ان کی ضرورت نہیں ہونی اس واسطے پھر ہو اسے ساتھ نہیں چھوڑے۔ انسان کی کوئی خواہش کی پایا تکمیل تو پہنچن تو پیچھا نہیں رہ سکے گی، انسان کی ہر خواہش پوری کرے گا اس کا۔ اور میرے عزیزوں ہر خواہش کی تکمیل اس دنیا امر محال بڑا مشکل بات۔ ہوں وہ واسطے سیدھی سی بات ہے، ایک باغ کا مالک ہے وہ بھائی یا تو رضامندی نہ لے لو تو ایک طریقہ ہے کہ یا دھکے نہ لے لو تو ایک طریقہ ہے کہ ہو یہ تو طریقہ ہے۔ تو اس گل یاد رکھو کہ دنیا کی طاقتور ترین قوم نے بھی اس اپنی لاچاری اور اپنی بے بسی کا اقرار کیا ہے، اور نہ برملا کیا بھی کہ بانا زننا اللہ جزلا بالارض ولن جزہ حربا بانا زننا اللہ جزلا فی الارض۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر ہم زمین میں خدا بند عالم کے فیصلوں کو روکنا چاہیں تو یہ بھی ہم نہیں کر سکتے، اور اگر ہم کہیں بھاگ کر اس کی کثرت سے خود کو نکالنا چاہیں تو یہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ تو بھائی انسان سے یہ تو رہا ہونے پورا کون کرے گا؟ وہ رب العالمین کرے گا۔ خالق کائنات میں تمام تر نعمت جو کچھ ہے یہ کائنات ہے تو کدے واسطے؟ میں پھر عرض کر رہا ہوں کیا خدا بند عالم نے اپنی ذات واسطے بنائی ہے؟ سب کچھ حضرت انسان تیرے واسطے، اور اسے دیکھنا چاہیے۔ دیکھنا چاہے اور تھی آخو گے کہ رب آخیا تو نماز پڑھ، نماز پڑھ میں تینوں جنت دیا گا، کیونکہ یہ تو بات سارے عام لوگوں نے دینے کی۔ نماز پڑھ، روزہ رکھ،
اور عام لوگ اس بات کو کراتے ہیں کہ سب تو پہلی بات جی اللہ پوچھے گا نماز کے بارے پوچھے گا. بعض لوگ اس بات کو بھی دل کی جگہ دیتے ہیں کہ کنجی جنت کی کنجی نماز. پر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لا تبطلوا اعمالکم بالمن والعذاب. او میرے ذات پر ایمان لانے والو لا تبطلوا اعمالکم بالمن والعذاب. اپنے عملوں کو برباد نہ کر دینا. لا تبطلوا اعمالکم. لوگوں اپنی نمازیں اپنے روزے اپنے حج اپنی عبادات لوگوں ان کو برباد نہ کر دینا. اللہ کیویں برباد ہو جائے آگ لگ گیا ہے. اللہ فرمانے نے بندیا نہیں لا تبطلوا اعمالکم بالمن والعذاب کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. اور لوگوں اگر تم میری عبادت کرو گے لیکن دل میں کیا ہو دل چوبے دیکھی ریا. میں پوچھنا عبادت رہی کہ گئی. اگر عبادت صرف ذات پہ انسان کھڑا ہو کے کرے لیکن ریا کارانہ انداز کرے تو یاد رکھو وہ دامن کے ساتھ بھی نہیں. تو خدا نے چاہیا کی چاہیا رکعت چاہیے کہ کس وقت تیری جنوان دینے لیکن اسی چاہیے نیت صحیح ہو جائے نیت درست ہو جائے. تو اس سمت کو درست کر کے پھر تو طور پر بندیا جن پیر پٹتا جائے گا جن قدم اٹھائے گا خدا بندے عالم بھی اپنی رحمت کا دامن پھیلا کرا. مثلاً پہلی بات ایک نماز تو پڑھی ایک دیا کنیاں نے 10 ایک دیا 10. یہ تو شاید میں کوئی سمجھان کی کوئی کرتا پر میں اشارہ تنظ کرنا تے کو ہنسے کنے نے نہیں 9 ایک 0 9 ہے. گیندے لگے جاؤ جب 9 پہ اپڑ دو تو راہ بچا ہے. وہ صرف جنوں تھی آتے ہو کچھ نہیں کیونکہ دوجے مان ہے پنجابی تو ترجمہ صفر کا کی کریے کچھ نہیں. سجے پاسے کبے پاسے نہیں وہ سجے پاسے لاؤ کچھ نہیں. کیونکہ ایک لا کے وہ سجے پاسے رکھ دو کچھ نہیں. تو کی بن گیا وہ 10 ایک جنبش 10 سے کیا جب حضرت انسان کو ایک خدا کا تصور کرتے ہوئے اپنی ذات کو یہ بابر کراتا ہے کہ لاش ہے تو کچھ نہیں. اگر ہے تو تیرا اللہ تیری ذات کچھ نہیں. اگر ہے تو فقط اللہ. تو بھائی ایک نال جب 0 لگتا بندی 10 ایک نال جب 0 لگے بندی 10 پھر لطف کی بات ہے کہ 0 لگے بھی سجے پاس. اسلام آتا ہے سجے پاسے کی برکت ہے کیونکہ برکت ہے کہ نہیں. وہ سجے پاسے 0 لگن ایک گیا تو کتنے گنا برکت واقع ہوئی 10 گنا. جب حضرت انسان کو یہ تصور کر کے کہ اللہ اکبر اے میرے خالق کی بریائی تیری ہے عظمت تیری ذات کے لیے ہے کائنات کا مالک فقط تو ہے تیرا کوئی شریک نہیں نہ میں نہ کچھ دوسرا. تو پھر بھائی ایک نماز سے نہ نہیں ایک دیا بندی 10. وہ جنہیں اقبال نے آتا ہے
کہ مٹا دیا ساتھی نے عالم منو تو پلا کے مجھے میں لا الہ الا ہوں۔ اے میرے اللہ، اس سے پہلے میں یہ کہا کرتا تھا کہ ایک تو ہے اور ایک میں ہوں، جب سے میں نے حقیقت کو جانا ہے میں یہ سمجھا ہوں کہ میں نہیں تو ہی۔ جب اس نظریے کو تم تسلیم کرو گے تو پھر ایک نہیں رہتا بلکہ ایک بس گنا ہوتا ہے۔ لہذا ایک دیا 10 سے 50 خدا جو فیصلہ کیتا سی انہوں برقرار رکھا، خدا 50 تو کٹائی نہیں۔ میں پوچھنا ہے وہ فیضان رحمت نہیں کہ ہو کہ یہ کہ تمہیں 50 پڑھنی پہ پھر کیا بڑے بڑے مقرب لفظہ پر اندام ہو گیا سن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام امام الانبیاء دے رستے روڑا پر آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا فرض اللہ علیہ، کوئی خدا نے تمہارے ذمہ داریاں بھی تمہارے ذمہ لگائی ہیں؟ آپ فرمان لگے کہ ہاں 50 نماز۔ آپ کیا 50 فرض اجازت فضل اور تقسیم جو احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدا کی بارگاہ میں جا کر کے التجا کرو کہ اللہ ان نمازوں کو کم کر دے، کہنا لوٹاں 50 کوئی نہ پڑے، کاٹیاں گئیاں رہ گئیاں 5۔ میں وقت کے پیش نظر اختصار کرنا 50 کے بھی اختلاف موجود۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مسلسل موقف موجود تھی کہ لوگ 5 بھی نہیں پڑھیں گے۔ کیا بات سچی تھی کہ غلط؟ اس واسطے کہ یہ دیکھو اپنی نیت دے سچے ہیں، ایک دے سچے ہیں۔ روٹی لین واسطے پاویں سانو 5 دن کسی کے در سے کھلونا پہ کھلو جائیں گے، لیکن خدا نو یاد کرنے واسطے 5 لمحات سے پچھوا دیں گے، 5 لمحے بھی پچھوا تو جان دے سن۔ لہذا میرا مقصد چل رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موقف اگر سے مبنی پر حق تھے، لیکن یہ بات خدا بند عالم کا جو فیصلہ ہے وہ تکمیل قدرے ناقابل فہم، تو اللہ جل شانہ نے آواز دی کہ میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ انہ لا یبدل القول لدی، میں جب تیرا خدا کوئی فیصلہ کر دیتا ہے تو تیرے خدا نے کبھی اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا۔ میں نے 50 نمازوں کا فیصلہ کیا ہے، وہ 50 ہی برقرار رہیں گی، تاہم تم ادا 5 کرو گے لیکن میں 50 کروں۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ 50 تمہیں پڑھنی پی جاتی ہمارے واقعات کو پھر کیا ہوگا؟ تو رحمت فیضان رحمت رحمت کی انسان 5 پڑے تو خدا بند عالم فرمایا کہ میرے بندے اپنا مٹا کے آ گئے، جو اپنا مٹا کے آ گئے ہیں میری عظمت کے سامنے سب چکا دیتے کہ جا کے در تو میرے عزیزوں اعمال تباہ کرنے والی چیز ریاکاری دامن کوئی نہیں کھاتی، نہ حج رہن دینی ہے، نہ نماز رہن دینی ہے، نہ روزہ رہن دینی ہے، نہ زکات رہن، ہر چیز کو گرا کے سا کر دیں گی اگر ریاکاری۔ تو ریاکاری عمل کوئی نہیں، نماز عمل ہے لیکن ریاکاری مشابہ ہونے والا عمل کوئی نہیں۔ ریا دیکھنا چاہو تو یہ نہیں دیکھیں۔ تو میرے عزیزوں میں گزارش کر رہا تھا کہ رحمت جب کبھی انہوں پتا لگا، میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتا سی کہ وہ آخرکار سارے ہیلے بہانے اپنے بندے کو بخشن واسطے اختیار دیتے ہیں، جب انہوں وقت ملیا ادو اپنی رحمت کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھول دیا۔ قرآن عظیم ایک رات آیا، اس رات کا دامن بڑا وسیع ہے،
جس مہینے چاہیا اس مہینے کی بڑی عظمت نہ ہم کنار کر جس رات چاہیا اور رات جان دے. اور اللہ فرما دے نے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، وہ لوگوں میرے آسمان میں رہنے والے فرشتے اور روح الامین لوگوں جسے تم جبریل امین کہتے ہو. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، وہ لوگوں جس رات میں میرا قرآن نازل ہوا تھا اس رات میں آسمان کے فرشتے اور جبریل امین تمہاری عبادت میں لیے زمین کو شامل ہوتے ہیں. فقط تم ہی نہیں ہوتے، میرے فرشتے بھی تمہارے سامنے حاضر. فرمائے یہاں تم اطلع الفجر، وہ لوگوں یہ میں فجر تک یہی صورت برقرار رکھتا ہوں. کوئی ہے مجھ سے نجات چاہنے والا، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے آباد تک مجھ سے اپنی من مانی منوانے والا کوئی ہے. کیوں کیا دنیا کے اندر ایڈا بڑا فیضان کرم کسی اور پاس نہیں ہو سکتا. تو عبادت اپنی دیکھو تین کی ایک رات اس مہینہ اللہ فرمانے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. وہ لوگوں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ اس کو میں نے اس لیے عظمت سے نوازا ہے کہ لوگوں اس میں قرآن حکیم کو اتارا کیا ہے، اس میں نے قرآن اتارا. لہذا مہینہ بھی عظمت پر. میں گزارش کر رہا تھا کہ جتنے موقع مل گیا نا، کوئی نہ کوئی دروازہ اپنی رحمت کا کھول دیتا ہے. جاؤ میرے بندے دیکھ اتوں تک آ جائیں تو یاد رکھ یقیناً پھر تو میرے فیضان رحمت ہوتے. وہ کوٹھا جا بنا لیا کہ کوٹھا جا یقین جانو سارے کوٹھے اس کوٹھے نہ چنگے کوٹھا جا بنا کے اللہ نے اعلان کیا کیا لوگوں وہ دنیا چلان والے لوگوں اتنا خدا کی زمین پہ رہنے والوں تمہارے رب نے اپنا گھر بنایا ہے. اپنا گھر لوگوں دیتا سونا چاندی، اپنے واسطے لبے اٹے وٹے. یہ تھی اتنے آ جاؤ، یہ اتنے آ جاؤ بجنے کہیں اپر پو تو لوگوں جو پتا خدا پڑے عہد کرتا ہے کہ میں ان گناہوں کو صاف کر دیا گا. جنہیں تھی جدن ماں کے دامن چاہے سو جنہیں اندم صاف کرو یہ اج کر دیا. اس سے آج ہم مولا یہ کیا ہے میرے بندے نے محنت بڑی کری گئی. دیکھو کتوں ٹر کے آیا، بڑی مشکلات طے کیا ہے. اس بنا سے جو یہ دفتر تمام سارے بھی بادامالی کے دفتر ختم. تو میرے مطلب یہ فیضان کرم رحمت سے روزہ اگر آخیا میں فرض کیا تو اپنا مطلب نہیں آخیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. کو میری ذات پر یقین کرنے والوں، میرے محمد کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ میں نے روزے جو فرض کیے ہیں یہ پہلے لوگوں پر بھی میں نے اگر کی ہے، لیکن تمہارے لیے ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر جو میں نے روزے فرض کیے ہیں
اس کا مقصد جانتے ہو کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، او لوگو لعلکم تتقون۔ میں کچھ دے مفہوم دے انداز اپنے کو لفظ لگا لا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون من مصائب الدنیا والآخرہ۔ او میری ذات پر ایمان لانے والوں، میرے محمد کا کلمہ پڑھنے والوں، میں نے تو روزوں کا پابند تمہیں اس لیے کیا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت کی مشکلات سے اپنا دامن بچا لو۔ یہ آسان کا راستہ ہے لوگوں، اگر اسے اختیار کرو گے تو تم دنیا اور آخرت جہاں تک تمہاری منزل ہے ہر مقام پہ تم اپنا دامن مشکلات و مسائل سے بچا سکو۔ تو اللہ سے دعائیں کو خدا بندے آتے میں جو آیاتاں پڑھیاں سمجھ میں لگی میں ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ وہ لوگوں یہ دنیا کی زندگی، یہ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے، یہ سبھی کچھ لوگوں یہ فریب نظر تو ہے، دھوکہ ہے۔ فرمایا سابقوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ او لوگوں تم ذرا جلدی کرو، تمہارا اللہ تمہیں بخشنا بھی چاہتا ہے، تمہارا خدا تمہیں جنت بھی دینا چاہتا ہے۔ جنت ہے کہ جاتی؟ فرمایا عرضها كعرض السماء والارض۔ وہ لوگوں اگر یہ ساتوں آسمان یہ زمینیں یہ آپس میں تم ملا دو، دونوں جوڑ دو، چھتے آسمان جڑ جان، زمینہ جڑ جان، پھر کلی کو دنیا بن جائے۔ فرمایا کتوں تک زندگی کو وسعت اختیار کر جائے، کم از کم عظمت و عظمت بندے نو بھی جو جنت عطا کرانگا وہ وسعت اتنی ضرور ہے۔ اللہ مینوں اور تانوں انتہائی معمولی جائے فرمائے ایک ایسی کائنات کا خلیدار بنا کے جدا مولی کائنات رحمت اور دعا کرو کہ اللہ اپنے فضل اور اپنے رحمت جگہ عطا فرمائے خاصے کہ لا سوا تیرے فیضان کرم سے کچھ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔